بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشکوٰۃ شریف میں احادیث کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حدیث نمبر 40 ہے۔ وعن ابی امامہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال اذا سرتک حسنتک وسأتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله فما الاسم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، اور دوسرے محدثین نے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ ایمان کیا ہے یعنی ایمان کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی تمہیں غمزدہ کر دے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ پھر اس آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ گناہ کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں شک اور تردد پیدا کر لے تو جان لو کہ وہ گناہ کی بات ہے، اس کو ترک کر دو۔ یہ حدیث شریف کا لفظ بلفظ تو نہیں، مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور گناہ دونوں کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مومن اپنے ایمان پر میں کامل ہوتا ہے، اعمال میں اگر کچھ تھوڑی بہت کجی اور کوتاہی رہ بھی جائے، جو کرنے والے کام ہیں یعنی واجبات و فرائض وغیرہ، اگر کچھ کوتاہی رہ بھی جائے تو یہ کوتاہی خود ایک کھٹکنے کی بات ہے، تو یہ کھٹکتی ہے دل میں تو، اور اگر وقت پر جو ہے وہ چیزوں کو ادا کرتا جائے تو ایک اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے بڑوں کو دیکھا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، 10 منٹ باقی ہے، 8 منٹ باقی ہے، 6 وہ پریشان ہے کہ کیسے پڑھ لیں، سواری میں ہے، کسی ایسی حالت میں ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، تو وقت مل جاتا ہے اور اگر وقت کے اندر ادا کر لیا تو وہ ایسا خوش ہوتے تھے کہ جیسے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں تھی اور مل گئی کھانے کو، وہ بالکل اس طرح خوش ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ نماز جو ہے وہ وقت میں کیسے ادا کر لے، وہ ایک بے چینی ہوتی تھی، اور ادا کرنے کے بعد طبیعت میں خوشی آ جاتی تھی کہ یہ ایک فرض تھا، ادا ہو گیا۔ تو یہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی نیک کام کر کے دل کے اندر ایک خوشی اور اطمینان محسوس کرو، تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ابھی سلامت ہے، ابھی ایمان کا درجہ جو ہے وہ گھٹا نہیں ہے، بلکہ اچھی چیز جو ہے وہ اچھی لگی ہے، اس سے خوشی ہوئی ہے۔ اسی طرح گناہ کے معاملے میں بھی آپ نے اس حدیث شریف میں نشانی بتا دی کہ جو تمہارے دل میں کھٹکنے لگے، جب ایسا مومن ہوگا جو نیکیوں سے خوش ہوتا ہوگا، اس کا قلب اندر سے خوش ہوتا ہوگا، اور اس خوشی پر بھی فخر اور گھمنڈ نہیں، شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ الحمدللہ کہے کہ مجھے یہ جیسے ابھی مثال دی کہ وقت مل گیا، میں نے پڑھ لیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایسا آدمی جو اس قسم کی نیکیوں کے سلسلے میں پریشان ہو جائے کہ میں کیسے ادا کروں، کیسے اس فضیلت کو حاصل کر لوں، حاصل ہو جائے تو خوش ہو اس کا قلب، ایسے آدمی کا دل گناہ پر یقیناً جو ہے وہ کھٹکے گا، اس کے دل میں تردد ہوگا، اور کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ کھٹک رہا ہے اندر اندر، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کھٹک جو ہے وہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کا قلب جو ہے وہ بالکل آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ سلیٹ کی طرح بالکل صاف ہوتا ہے جس پر کچھ لکھا نہ ہو، اور وہ اللہ کی طرف سے ایسا بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے جیسے ہی کوئی نور داخل ہوتا ہے تو اس کی چمک وہ قلب محسوس کرتا ہے، اور محسوس کرنے کے بعد وہ اس کو پورے جسم اور بدن میں بھیجتا ہے، اس خوشی کو، اس فرحت کو۔ اور اگر کوئی گناہ پہنچتا ہے تو اس کی ظلمت اور تاریکی بھی وہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کھٹک سے بھرا ہوا ہے دل، مختلف ہمارے برے اعمال، بری نیتیں، بری سوچ، ان سے اگر دل اور ذہن بھرا ہوا ہے تو پھر یہ معمولی گناہ جو ہوتے ہیں ان کی کھٹک بھی کوئی دل میں نہیں آئے گی۔ تو اپنے دل کو اس طرح صاف رکھنا کہ کم از کم گناہ کبیرہ کا دھبا نہ ہو۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس کے ذیل میں گناہ کبیرہ کی فہرست ہے، انشاءاللہ آئے گی ایک دو ہفتے میں آپ کے سامنے۔ تو اپنے دل کو اس طرح رکھنا
کہ نور میں اضافہ ہوتا جائے، یعنی کوئی فرائض اور واجبات اور ضروری چیزیں جو ہیں، سنت مؤکدہ بھی ضروری ہے، ترک پر گناہ ہے، ایسی چیزیں اور جتنے حقوق ہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے، ان کو ادا کرتا رہے تاکہ اس نور میں اضافہ ہوتا رہے، اور گناہوں کو چھوڑتا رہے۔ بڑے گناہ چھوٹ چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کسی گناہ میں ابھی بھی مبتلا ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ اس نور کے اندر جو ہے وہ کوئی دھبا اور کوئی کالک نہ لگنے پائے، تاکہ وہ پوری چاروں طرف چمکتا رہے۔ یہ اس حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، انبیاء کرام کی بات جانے دیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں جنہیں ہم صاحب نسبت کہتے ہیں، ان کا قلب اسی طرح روشن ہوتے 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 اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے قلب کا حال بھی منکشف ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں بڑے صاحب نسبت ہیں، کشف ہو گیا، وہ کشف ہے، اسی کا نام کشف ہے کہ انہوں نے اپنے قلب کو، اپنے دل کو اتنا صاف اور روشن کر لیا ہے کہ خود اپنا حال تو ان کے سامنے رہتا ہی ہے، وہ جو ان کے پاس جو جاتے ہیں لوگ، ان کے قلب کی حالت بھی ان کے دل کو جو ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے کہ یہ اس آئینے کے پاس کون سا آئینہ آیا ہے، تو وہ آئینہ ایک دوسرے میں منعکس ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نظام ہے، اس میں ہماری آپ کی سمجھ کا کوئی دخل نہیں ہے، ہوتا یہی ہے۔ حدیث نمبر 41 وعن عمرو ابن عبسہ قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الامر قال حر وعبد قلت ما الاسلام قال طيب الكلام واطعام الطعام قلت ما الايمان قال الصبر والسماحه قال قلت اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت اي الايمان افضل قال خلق حسن قال قلت اي الصلاه افضل قال طول القنوت قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك قال قلت فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأحريق دمه قال قلت أي الساعات أفضل قال جوف الليل الآخر۔ یہ ایک حدیث شریف ہے بہت طویل، حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کی کنیت ابو نجیم ہے اور ان کے والد کا نام عبسہ ہے، اور بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، پھر ہجرت بھی کی، بدر میں بھی شامل رہے اور تمام غزوات میں شامل رہے۔ ان کی وفات کا سن تو نہیں یاد ہے، بہرحال یعنی یہ قدیم الاسلام ہے، جو صحابہ بہت پہلے مکہ مکرمہ کی زندگی میں جو لوگ ایمان لائے ان میں سے یہ ہیں۔ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ۔ یہ 9 چیزوں کا سوال کیا ہے انہوں نے، خوب غور سے سنیے دھیان سے۔ 9 چیزوں کا سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیز کا ایک مختصر جواب دیا ہے۔ میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ نے شروع میں یہ اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تھا تو آپ کے ساتھ کون تھا، یعنی سب سے پہلی مرتبہ آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ ایک آزاد شخص تھا اور ایک غلام تھا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما۔ یعنی ابتداءً باہر جو کام آپ کے ساتھ اس دعوت میں شرکت کرنے والے لوگ تھے وہ یہ 2 حضرات تھے، اور یہ مشہور ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائیں عورتوں میں، یا یوں ہی سب سے پہلے اسلام لائیں اول الاسلام، اور مردوں میں حضرت ابو بکر، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت بلال، یہی پہل اسلام لانے والے لوگ ہیں۔ تو باہر کام جو ہوتا تھا بچے کے کرنے کے لائق تو ہے نہیں، حضرت علی بچے تھے، بہت کم عمر تھے، اور حضرت بلال یہ غلام تھے کسی کے، اور حضرت ابو بکر یہ ایمان لائے۔ تو ان 2 حضرات کے ساتھ آپ نے اس دین کی دعوت کے کام کو شروع کیا۔ پھر میں نے دریافت کیا اسلام کی علامت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گفتگو، یعنی جب بات کرو تو اچھی بات کرو، کسی کو ڈانٹنا بھی ہو، کسی کو تنبیہ بھی کرنی ہو تو الفاظ اور جملے اچھے استعمال کرو، اور اگر ایسی بات نہیں ہے عام گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے بھی لہجہ اور الفاظ مناسب اور عمدہ قسم کے استعمال کرو۔ یہ اس مسلمان کے اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور وہ فقیروں کو کھانا کھلانا، یعنی جو ضرورت مند ہے آپ کے دروازے پر آ گیا تو، اور نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں ضرورت مند ہے، اس کے وہاں فاقہ ہے اور آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے، تو اس کے وہاں کھانا پہنچانا، یہ اسلام کی بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اس موقع پر ان کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
پھر میں نے سوال کیا کہ ایمان کی علامت کیا ہے، یعنی اسلام کہتے ہیں ظاہری عمل کو اور ایمان کہتے ہیں دل کے اندر کیا ہے، تو میں کیسے سمجھوں کہ میرے اندر ایمان جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہے؟ تو میں نے پھر پوچھا کہ ایمان کی علامت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر اور سخاوت اختیار کرنا۔ صبر اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو حضرات نئے ہیں وہ بھی سن لیں، جو پہلے سے سنے ہوئے ان کو وہ دہرا جائے گا۔ صبر عموماً بولا جاتا ہے مصیبتوں اور پریشانی پر، وہ صبر کی ایک قسم ہے۔ صبر جو ہے اس کے علاوہ دو اور ہے، ایک یہ کہ نیکیوں کے سلسلے میں صبر کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر کے اصل معنی ہے طبیعت کے خلاف، تو مصیبتوں اور پریشانیاں چونکہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، مزاج کے خلاف ہیں، تو اس پر تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے مثلا کوئی حادثہ پیش آ گیا صبر کرو، کسی کا انتقال ہو گیا صبر کرو، یہ مصیبت آ گئی صبر کرو، تو صبر کا یہ والا مفہوم سب کو معلوم ہے۔ گناہ کا خیال آیا ہے اور گناہ ترک کرنا، یہ بھی صبر ہے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے، شریعت میں اس کا بھی نام صبر ہے، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت، یعنی گناہ کے ارادے سے اپنی طبیعت کو ہٹا لینا، وہ یہ بھی اپنے اوپر مشقت ڈالنا ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ مشقت ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں گناہ کو پسند کرنا رکھا گیا ہے آزمائش کے لیے۔ تو صبر کی ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم ہے صبر علی الطاعات، نماز پڑھنا، وقت ہو گیا جی نہیں چاہ رہا، آج سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور ٹھنڈک لگ رہی ہے لیکن وضو کرنا ہے، مسجد تک جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ بھی مشقت ہے، اس کا بھی نام صبر ہے۔ تو صبر میں یہ ساری قسمیں داخل ہو گئیں کہ گناہ سے اپنے کو روکنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھنا، اور جو شرعی الفاظ ہیں وہ زبان سے ادا کرنا مصیبت کے وقت، اور طاعتوں پر پابندی اختیار کرنا، ان سب چیزوں کا مجموعہ صبر کہلاتا ہے۔ اور سخاوت اختیار کرنا یعنی گناہوں سے باز رہنا، اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں ہمیشہ مستعد رہنا، یہ ہے صبر کے معنی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ الفاظ حدیث تو ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تو جو غیر مسلم ہے بدرجہ اولا اس کو ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان تو اپنا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت برداشت بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، یعنی اپنے مذہب کا نہیں ہے، تو اس کا زیادہ لحاظ کرنا ہے کیونکہ وہ تھوڑی سی بھی نہیں برداشت کرے گا، تو وہ تو بدرجہ اولا محفوظ رہنا چاہیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہمیں تکلیف اس لیے نہیں پہنچا رہے ہیں کہ ان کے مذہب میں منع ہے، یہ ہمیں ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ تو خیر مسلمان وہ ہے جس سے، اور ہاتھ اور زبان کا مطلب یہ ہے کہ قول اور عمل، تو ہماری کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بہت معمولی چیزیں ہوتی ہیں جس سے تکلیف آدمی پہنچا دیتا ہے، وہ سمجھتا بھی نہیں کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ مسجد سے نکلے، اپنی چپل پہنا، پیر جو ہے کسی کی چپل میں لگ گیا، وہ چپل ادھر چلی گئی، تو اس کو یہ خیال بھی نہیں ہے کہ جو دوسرا آئے گا اس نے برابر اپنی چپل اتاری تھی، وہ ایک یہاں پائے گا دوسری وہاں پائے گا، وہ زبان سے کچھ نہ کہ اس کے دل میں خیال آ ہی جائے گا کہ پتہ نہیں کون تھا، بتائیے اتنی بےہودگی سے میری چپل ایسے کر گیا، یہ تکلیف پہنچا دی اپنے عمل سے، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم یہ تکلیف پہنچا چکے ہیں۔ تو ایسا کبھی ہو جائے، یہ ایک مثال ہے صرف، ایسا ہو جائے تو اپنی چپل، اپنا جوتا پہننے کے بعد وہ ہمارے پیر سے جس کی چپل لگ کے ادھر چلی گئی ہے اس کو پھر اس کی جگہ کر دے، تاکہ وہ جب آئے تو اس کو اس ادنا درجے کی تکلیف بھی ہماری وجہ سے نہ پہنچے۔ تو اتنا ان سب باتوں کا خیال رکھنا۔ پھر میں نے پوچھا ایمان کا کون سا کام افضل ہے، یعنی کون سا، ایمان لانے کے بعد بہت سارے کام ہیں، کچھ اس میں سے فرض ہیں، کچھ اس میں سے واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ اور غیر مؤکدہ مسنون چیزیں ہیں، کون سا کام سب سے اچھا ہے جس کو میں اختیار کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا افضل کام اچھے اخلاق ہیں، یعنی اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ پیش کرنا اور اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنا۔ اچھے اخلاق اور برے اخلاق، برا جو ہے اس کو بھی اخلاقی کہا گیا ہے عربی زبان میں، وہ بدخلقی ہے، جس کا لفظ بدخلقی بولتے ہیں، جو لوگ اردو پڑھتے لکھتے ہیں سمجھتے ہوں گے، بد اخلاقی اور حسن خلق، بدخلقی اور حسن خلق، یہ دو لفظ ہیں، دونوں کے ساتھ لفظ اخلاق لگا ہوا ہے۔ تو اچھے اخلاق کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ تواضع سے لوگ اخلاق کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں مسکرا کے مل لینا، یہ بھی ہے، یہ اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ورنہ اخلاق جو ہے اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، کہ ایک مطلب اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، جس سے مل رہا ہے اس سے بھی اور جو لوگ ہیں ان سے بھی،
تمام اہل ایمان میں اپنے کو کمتر سمجھنا سب سے، کہ وہ جو یہ ہمارے سامنے ہے، یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ سب مجھ سے